اتنی بات عقل میں کیوں نہیں آتی ہے کہ لوگ 18 سال کی عمر، 21 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، یہ تو پاگلوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا، کریں گے تو کیس ہوگا، فلاں ہوگا۔ ارے یہ تمہارے رب نے تمہیں کیا قانون دیا ہے؟ کیا بھولا پن، کیا اطاعت، کیا فرما برداری ہماری قوم کی۔ جیسے ہی اخبار میں آیا کہ 21 سال ہو گئی نکاح کی عمر، تو ادھر لڑکی والے، لڑکے والے، قاضی صاحبوں کی تو واہ واہ ماشاء اللہ، پورے سال کی کمائی ان 10 دنوں میں ہو گئی۔ پورے حیدرآباد میں 3 دن میں 1000 نکاح ہوئے ہیں، اور پورے ہندوستان میں 10 دن میں 1 لاکھ نکاح ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ 21 سال ہو گئی عمر۔ اب اگر نہیں کریں گے جلدی سے تو پھر 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، 3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کم از کم قانون سے ڈر کے تو پہلے نکاح کر لیے، اللہ سے ڈر کر نکاح نہیں کیے، گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح نہیں کیے، قانون سے ڈر کر نکاح کیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کے مراحل کیا ہیں؟ نکاح ہو جائے، رخصتی بعد میں کر لیں گے، رخصتی بعد میں کر لیں گے۔ نکاح پھر حجامت کے واسطے کیے تھے، کرنے کا مقصد کیا تھا پھر نکاح؟ نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گناہ سے بچا سکیں ہم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو۔ جب اسے ایک جائز جگہ خواہش پوری کرنے کا راستہ ملے گا تو پھر اس کا دماغ ناجائز طریقے پہ نہیں جائے گا۔ لیکن کیا بھولے لوگ ہیں، نکاح کر لیں گے، قاضی صاحب سے فارم لے لیں گے، وہی ڈیٹ جو 6 مہینے کی 8 مہینے کی رکھی ہوئی ہے اور فنکشن ہال بک کیا ہوا ہے، اس دن رخصتی کریں گے اور دھوم دھام سے کریں گے۔ غلیظوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے، کم از کم اللہ نے ایک کرونا وائرس کے ماحول میں سنت والی شادی کرنے کا موقع دیا تھا سادگی کے ساتھ۔ اب اس قانون کے ڈر سے کم از کم ہم وہ فنکشن ہال کینسل کراتے، وہ بلا بدتر کی تاریخیں کینسل کرا کے جھٹ سے جو تاریخ ملی فوراً شادی کرا کے سادگی کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ ایسے موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے شادی ہو جائے، رخصتی بعد میں دیکھ لیں گے، حضرت جبرائیل یا حضرت اسرائیل آ کے کریں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے انسان کی فطری ضرورت، نکاح کی عمر اور نکاح میں تاخیر کرنے کے اسباب اور اس کے نقصانات۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے من انفسکم، تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا،
لتسکنوا الیہا تاکہ تم بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت رکھی ہے۔ مودت یعنی محبت، رحمت ایک دوسرے پہ رحم کرنا۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے نیچر اور فطرت میں یہ بات رکھی ہے، فطری طور پر مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کے اندر اللہ نے میلان رکھا ہے۔ انسان ہو، جانور ہو، کوئی اور مخلوق ہو، نر اور مادہ، لڑکا اور لڑکی، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری میلان رکھا ہے۔ یہ میلان انسان کی فطرت میں پیدائشی طور پر رکھ دیا گیا۔ اب اگر کوئی مرد یا کوئی عورت یہ ظاہر بھی کرنا چاہے کہ میرے دل میں کسی لڑکی سے متعلق کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی لڑکی یہ ظاہر کرنا چاہے کہ میرے دل میں کسی لڑکے سے متعلق کوئی فیلنگ نہیں ہے، تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے پارٹنر اور ساتھی کے بغیر چین نہیں آیا۔ جب تک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چین اور سکون حاصل نہیں ہوا جو پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوا تھا۔ تو آدمی حضرت آدم سے ہی بنا ہے، حضرت آدم کی فطرت میں جو بات رکھی گئی ہے وہی فطرت آدمی کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اس فطرت کا انکار کرتا ہے تو وہ آدم کی اولاد ہونے سے انکار کرتا ہے۔ تو جب یہ فطری میلان اللہ نے رکھا ہے تو اس میلان کو پورا کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ اب یہ خواہش تمہاری فطری خواہش جوڑے کی شکل میں ہو۔ جوڑا کیسے بنے گا؟ نکاح کے ذریعے سے جوڑا بنتا ہے، زنا کے ذریعے سے جوڑا نہیں بنتا ہے۔ شادی کے موقع پر میاں بیوی کا جڑنا اسے جوڑا کہا جائے گا، بغیر نکاح کے جڑنے کو جوڑا نہیں کہا جائے گا۔ وقتی ضرورت کے لیے جس طرح آدمی ہوٹل پہ کھانا کھا لیتا ہے، ویسا کلب میں، بار میں، پب میں جا کر اگر ناجائز طریقے سے خواہش پورا کر لے تو جس کے ساتھ وہ خواہش پوری ہو اسے اس کا جوڑا کہا نہیں جائے گا، اور نہ وہ دونوں خود یہ سوچیں گے کہ ہم دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس جوڑے کی برکت یہ ہوگی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں اللہ محبت بھی رکھے ہیں اور رحمت اور شفقت بھی رکھے ہیں۔ جوانی کی عمر میں مودت ہے، بڑھاپے کی عمر میں رحمت ہے۔ مودت یعنی محبت، عشق، شہوت، یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان میں جوانی میں ہوتی ہیں، اور جب عمر ڈھلتی جاتی ہے تو اس موقع پر خواہشات نہیں ہوتی ہیں، آدمی کے جسم اور اس کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اس موقع پر جوانی کی ایک دوسرے کے حق میں جو قربانیاں تھیں وہ قربانیاں ایک دوسرے کو رحم کرنے پر، شفقت پر آمادہ کرتی ہیں کہ میری بیوی میری خاطر پوری جوانی کھپا دی، میرا شوہر میری خاطر پوری جوانی کھپا دیا۔ اب اگرچہ کہ اس سے میری کوئی خواہش کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان قربانیوں کے نتیجے مجھے اس کی خدمت کرنا ہے۔ اسی خاطر بڑھاپے میں بوڑھا شخص اپنی بیوی کو پالتا ہے، بوڑھی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ اس خدمت میں شہوت کا تعلق نہیں ہوتا کہ اگر میں بیوی کی خدمت کروں گا تو میری خواہش پوری ہوگی۔ اب خواہش پوری ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ایک دوسرے کی خدمت کا زمانہ شروع ہوا۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی لیو ان ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، بغیر نکاح کے رہن سہن شروع کر لیے،
اس میں نہ محبت ہوتی ہے نہ اس میں شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ کتنے بار اور کلب میں لڑکیاں جسم بیچ کر گزارا کر رہی ہیں اور ان کے پاس جانے والے زانیوں میں سے کسی زانی کو اس لڑکی پر رحم آتا ہے، اس کی بیماری پر، اس کی تکلیف پر اور اس کی پریشانی پر، کہ کیوں وہ لڑکی، وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی ماں سے اس نے دودھ پیا ہے، اس کے گھرانے کی بھی عزت ہے، وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی، اس کی کیا پریشانیاں ہیں۔ اگر اس انسان جانے والے کو اس پہ رحم آتا تو ہرگز وہ کسی لڑکی کو مارکیٹ میں اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے اپنی خواہش پوری کرنا گوارا کرنے کے بجائے اسے اپنی بہن یا بیوی بنانے پہ راضی ہوتا کہ میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ اگر محبت ہوتی تو پھر اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ساتھ شہوت کے بجائے اس کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا، ورنہ کون انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر جو بچے مارکیٹ میں پیدا ہو رہے ہیں، کیا پیدائشی طور پر وہ زانی بن کے پیدا ہو رہے ہیں؟ پیدائشی طور پر لڑکیاں زانیہ بن کے پیدا ہوتی ہیں۔ ماؤں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد بدکار اور زناکار نہیں پیدا ہوتی ہیں، سماج انہیں زنا اور بدکاری پہ مجبور کر دیتا ہے، لوگ اسے گوارا کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جو عورتیں اپنا جسم بیچ کر گزارنے پہ راضی ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اگر ہمدردی ہوتی تو پھر اسی شہر میں ایک مسلمان عورت دوسرے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے، دوسرے مسلمان بچیوں کو پکڑ کر، لڑکیوں کا کڈنیپ کر کے وہ اسمگلر بن کر وہ دھندے کا کاروبار چلا کر خود مسلمان ہے اور دوسری مسلمان لڑکیوں کے ساتھ چوری کے ساتھ اور ڈکیتی کے ساتھ کڈنیپنگ کے ذریعے سے اس کاروبار کو پروموٹ کرنا، اسے ذریعہ معاش بنانا ہرگز نہیں کرتی اگر اس میں انسانیت اور ہمدردی ہوتی۔ شرم سے ڈوب کر مر جانے کی بات ہے کہ کوئی عورت خود کسی لڑکی کو جو اسی کے جنس سے ہے، وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے، کیسے کوئی عورت یہ گوارا کرے گی کہ میرے ہی جیسے کسی عورت کے ساتھ ایسی گندی حرکت اور سلوک کیا جائے؟ اس میں اس کی بھی بدنامی، سماج کی بدنامی، اسلام کی بدنامی، مسلمانوں کی بدنامی کہ مسلمان کی عورت نے کس چیز کو ذریعہ معاش بنایا ہے، انکم سورسز اس نے کس چیز کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مودۃ و رحمہ فرما کر کہ شادی کے ذریعے سے میاں بیوی میں جو ایک دوسرے سے خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بدکاری سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتے ایسے محبوب رشتے ہوتے ہیں کہ جو سماج میں، انسانوں کی دنیا میں جانوروں سے امتیاز اسی نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیسے شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا لڑکی میاں بیوی بنے تو اب وہ صرف میاں بیوی نہیں ہے، یہ کسی کی بہو ہے، یہ کسی کا داماد ہے، پھر اس کے بعد یہ دونوں کسی کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہوگی تو پھر وہ اولاد کے لیے کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی چاچا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، کوئی پھوپھو، یہ سب رشتے ان اولاد ہونے والی اولاد کو ملتے ہیں۔ اب کسی بھی بچے کو لے جاتے ہیں تو بھئی یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے خالہ ہیں، یہ تمہارے چاچو ہیں، یہ تمہارے تایا ہیں۔ یہ رشتے کیسے بن رہے ہیں؟ نکاح کے بعد ہونے والی اولاد کے ذریعے سے یہ رشتے بن رہے ہیں۔ وہی مارکیٹ میں، پب میں، کلب میں، بار میں جو بدکاری ہوتی ہے اس سے اولاد حرام کی جنم لیتی ہے۔ اس حرام کے پلے کو یہ بولا جائے کہ تمہارے یہ باپ ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ ماموں ہیں، خالو ہیں، جس کی طرف اشارہ کرو گے سب کے سب زانی ہوں گے۔ وہاں رشتے نہیں جوڑے جا سکتے، وہاں جو بھی رشتہ جوڑے گا کہ اس رکھیل کے پاس جو آیا ہے وہ بھی اسی طرح کا زانی ہے، وہاں کسی کو چاچا، ماموں، خالو نہیں بنایا جا سکتا۔ رشتہ داری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رشتے قائم کیے ہیں۔ جانوروں میں ہے یہ نظام، لوگ جو بھینس پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں
کوئی پالنے والا خود جانتا ہے کہ یہ بکری کا چاچا ہے، یہ بکری کا ماموں ہے، یہ بکری کی خالہ ہے، یہ بکری کی نانی ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے رشتے نہیں رکھے ہیں، رشتے اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں، اور انسانوں میں بھی جو جائز طریقے سے نکاح ہوتے ہیں اس سے رشتے ملتے ہیں، حرام کاری اور بدکاری سے حاصل ہونے والی چیزوں سے رشتے نہیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، من ولد لہ ولد، جسے اللہ اولاد دے، فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، وادبہ، اسے ادب سکھائے، وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بالغ ہو جائے لڑکا یا لڑکی تو بالغ ہو جانے پر اس کا نکاح کرا دے۔ اور اگر فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، بالغ ہوا اور پھر نکاح نہیں کروایا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور اس کی اولاد کوئی گناہ زنا کر بیٹھی، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کا گناہ جو جوان اولاد بدکاری کی صورت میں کرتی ہے اس کے باپ پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، بچہ ہو یا بچی ہو جب بالغ ہو جائے اب اس کا نکاح کر دو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے اولاد دے اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب سکھائے، بالغ ہونے پر اسے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہاری بچی بالغ ہونے پر کوئی رشتہ تمہارے پاس ایسا آیا جس کے دینداری سے، اس کے اخلاق سے تم خوش ہو، دیندار بچہ ہے، اچھے اخلاق والا ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، راضی ہیں، فلیزوجہ، اپنی اولاد کا، اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ اور اگر نکاح نہیں کرو گے ایسا رشتہ آنے کے بعد بھی، فَتَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ، زمین میں فساد مچے گا، اور پھر یہ نئی ختم ہونے والی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فَتَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت لمبا چوڑا فتنے کا ایک دروازہ ایسا کھل جائے گا جس کے لیے بہت مشکل ہوگا بند کرنا۔ انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے نکاح ایسی سنت رکھی ہے جو تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا ہے، اور ہر نبی کی سنت ہے۔ جس نبی نے نکاح نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، احادیث میں ان کا نزول بھی ثابت ہے، ان کا نکاح بھی ثابت ہے، ان کی اولاد ہونا بھی ثابت ہے۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، اور نکاح اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ فقہا نے نکاح کرنے کے درجے رکھے ہیں، نکاح کرنا فرض ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، فَيَجِبُ عِنْدَ التَّوْقَانِ، جب آدمی کو گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے، ڈاؤٹ فل ہے کہ اب یہ بدکاری کرے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ میں اگر بدکاری نہیں کروں گا تو گناہ سے نہیں بچ سکتا، حرام کام کرے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور جس آدمی کے اندر مہر ادا کرنے کی، بیوی کا حق ادا کرنے کی، نان نفقہ دینے کی، روٹی روزی کھلانے کی طاقت ہے، اس بندے کو نکاح کر لینا سنت مؤکدہ ہے، جو عمل میں واجب کے قریب ہے، بلا وجہ کے تاخیر کرتا ہے تو سنت مؤکدہ کی تاخیر اور ترک پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ہے چوتھا درجہ عبادت کا، کہ جس آدمی کی نیت گناہ سے بچنے کی ہے، نیکیوں اور سنت پر عمل کرنے کی ہے، کہ نکاح نبیوں کی سنت ہے، نکاح کے ذریعے سے نیک صالح اولاد اور نسل بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، اس نیت سے اگر نکاح کرتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ نکاح عبادت ہے، اس نکاح پر اللہ ثواب دیں گے۔ جس لڑکے کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد میں غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، غصے میں ٹینشن میں آیا تو جو چاہے بول دوں گا، مار دوں گا، ظلم کرنے کا اندیشہ ہے، تو نکاح کرنا مکروہ ہے۔
اور جس کو ظلم کرنے کا یقین ہے تو نکاح کرنا حرام ہے۔ فقہا نے نکاح کے مدارج رکھے ہیں، ان درجوں کے ساتھ نکاح کب واجب ہے، کب فرض ہے، کب عبادت، کب سنت ہے، اور نکاح کی عمر کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جو کام جس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جنازہ حاضر ہو جائے، بیٹے کے، بھائی کے، بیوی کے، شوہر کے، فلاں کے انتظار میں آئس باکس میں ڈال کے رکھ کر 24 گھنٹے انتظار نہ کرو۔ اب وہ ڈیڈ باڈی تمہارے پاس رہنے سے اگر اس کے حق میں نیکی ہے تو نیکی 24 گھنٹے دیر سے ملے گی، قبر کی راحت دیر سے ملے گی۔ اگر اس کے حق میں عذاب ہے، اس طرح عذاب والے بندے کو اپنے پاس روک لینے میں تمہارے لیے نہ کوئی خیر ہے، نہ اس کا وہ عذاب ٹلنے والا ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو پھر اس میں دیری نہ کرو، اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو پھر دیری نہ کرو، نماز کا جب وقت آ جائے تو اس میں دیری نہ کرو، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے کا انتظام ہو جائے تو بلا وجہ کے قرضے میں تاخیر نہ کرو۔ کب موت آ جائے گی اور دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے مرو گے، اور یہ قرضے کا بوجھ اتنا خطرناک بوجھ ہے کہ اگر مرنے والا اللہ کی راہ میں جان دے کر بھی مر رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن قرضہ رکاوٹ بن جائے گا۔ کسی کے 110 روپے بھی لے کر مر رہے ہو، یہ تمہیں جنت میں جانے سے یہ 10 روپے روک لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی ہی ترغیب ہی نہیں دی ہے، بلکہ شادی جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی، وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام جو احوال صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، شادی کے متعلق اہتمام سے پوچھتے تھے کہ شادی کیے کہ نہیں کیے ہو۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کپڑوں سے اچھے ہیں، رہن سہن میں اچھے ہیں، تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کر پوچھا، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ بیوی کو پالنے کے لیے، نان نفقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ پورا الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے۔ تمہارے پاس باندی ہے جس کے ذریعے سے تمہاری جائز خواہش پوری ہو سکے؟ کا باندی بھی نہیں ہے۔ شادی کرنے کی طاقت ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم شادی نہیں کیے ہو، محض کوئی سبب نہیں ہے رکاوٹ کا، پھر بھی نہ تاخیر کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وعید اور تنبیہ کے طور پر اگر تم مسلمان ہونے کے بجائے عیسائی مذہب میں ہوتے تو لوگ تمہیں اپنا پوپ اور پادری بنا لیتے۔ یہاں بغیر شادی کے رہنے سے تمہیں کوئی عہدہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی بزرگی، کوئی تمہارے تقوی کا معیار بغیر شادی کے رہنے میں نہیں ہے۔ دوسرے مذہب میں ہوگا کہ دوسرے مذہب والے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بغیر شادی کے رہنا بڑی ولایت اور بزرگی اور تقوی کی بات ہوگی۔ اسلام میں یہ تقوی نہیں ہے۔ اسلام دونوں چیزوں کو منع کرتا ہے، افراد سے بھی تفرید سے بھی۔ افراد کیا ہے؟ شادی کرے بغیر شادی کے پورے کام کر لینا، جس طرح کالجوں میں اور کمپنیوں میں، مارکیٹ میں، پڑھائی کے بہانے یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں آزادانہ کلچر کو ایجوکیشن کے بہانے سیکس ایجوکیشن کو رواج دینا، اس میں جو کچھ بھی برا بھلا ہو رہا ہے وہ ہم سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو۔ یہ آزادانہ کلچر، لڑکا لڑکی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ذریعے سے رہن سہن کو عام کر لینا، یہ ایسی بری منحوس عادت ہے اور بے حیائی ہے اور ایسی غلیظ فطرت ہے کہ کسی مذہب نے اسے گوارا نہیں کیا۔ غیر مسلم بھائی ہیں، کیا غیر مسلموں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ ان کی بیٹیاں شادی کے بغیر انہی کے خاندان کے کسی لڑکے کے ساتھ رہن سہن شروع کر لیں؟ مذہب اسے اجازت دیتا ہے؟ یہودی مذہب میں، عیسائی مذہب میں شادی کے بغیر ان کی بیٹیاں اور بیٹے بغیر شادی کے رہن سہن عام کر لیں اور آج 6 مہینے اس کے ساتھ 6 مہینے اس کے ساتھ زندگی گزاریں، کیا کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو گناہ اور جو بے حیائی کسی مذہب نے گوارا نہیں کیا ہے، آج اتنی گھناؤنی اور غلیظ حرکت ہر مذہب والے کے نزدیک باعث فخر بن چکا ہے۔
ہر مذہب کے بچے بچیاں اسے بڑے آسانی کے ساتھ رہن سہن کو عام کر لینے پر بھی کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی حیا، شرمندگی تک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ایسی بری حرکت ہے کہ کسی مذہب میں اسے گوارا نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مذہب میں گوارا کیا گیا ہے تو صرف اور صرف وہ جانوروں کا مذہب ہے۔ جانوروں میں کوئی بھی نکاح نہیں کرتا ہے، کسی کی بیوی، کسی کی سالی، کسی کی داماد، کسی کے سسر جانوروں میں نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے جانوروں کے مذہب کو، خنزیر کے اندر جو برائی اور گندی فطرت ہے، اس فطرت جیسی بری عادت کو پڑھے لکھے لوگ، کالج، یونیورسٹیز اور ڈگریاں رکھے ہوئے لوگ بھی اسے کر لینے کو بڑا معمولی سمجھ جا رہے ہوں۔ ایک طرف یہ کلچر بغیر شادی کے رہنے کا، دوسری طرف یہ کلچر کہ آدمی شادی کے بغیر پادری بن جائے، پجاری بن جائے اور وہ سنیاسی بن جائے اور کسی لڑکی اور عورت کو ہاتھ نہ لگائے، شادی کے بہانے، بدکاری کے بہانے وہ کچھ بھی پردوں کی آڑ میں کرتا رہے، لیکن شادی کے بہانے نہیں کرے گا تو وہ پھر قوم کا بڑا قائد، بزرگ شمار ہوگا۔ اسے منع کر دیا گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہ حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز، مسلمانوں میں شادی کرنے کا رواج تو ہے لیکن شادی کرنے میں تاخیر کر لینا یہ معمولی بن چکا ہے۔ ہمارے پاس شادی کرنے کی عمر کیا ہے؟ شادی کرنے کی عمر کیا ہے؟ ہمارے پاس شادی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ معیار کیا ہے شادی کرنے کا؟ لڑکیوں کا معیار الگ ہے، لڑکوں کا معیار الگ ہے۔ معیار لڑکے کا کیا ہوگا؟ لڑکا بالغ ہونے کے بعد جوان ہو گیا، 12 سال میں جوان ہوا، 15 سال میں جوان ہوا، جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، شہوت، گندے خیالات یہ سب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ 15 سے 17 سال ہو گیا، شہوانی خواہشات آنا شروع ہو گئے، اور ماحول کیسا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر گندی سے گندی تصویر، ہر گندی سے گندی فلم دیکھنے کا کھلا ماحول میسر ہے۔ نیٹ کے ذریعے سے تنہائیوں میں شاید نوجوانوں میں سے 2% نوجوان ہوں گے جو اکیلے میں موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کام کو انسان گناہ اور برا سمجھتا ہے وہ کام کرنے کے لیے ہی وہ تنہائی تلاش کرتا ہے۔ اکیلے میں کیوں بیٹھے ہو؟ اکیلے میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو تم خود برا سمجھ رہے ہو، اسی لیے اکیلے میں دیکھ رہے ہو۔ ماحول پورا انٹرنیٹ کا، ماحول پورا بے حیائی کا، اور کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں، مارکیٹ میں اور پارکنگ میں جہاں جہاں پر جاؤ وہاں پر لڑکے لڑکیاں بغیر پردے کے ایک دوسرے کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا کے اس کے تذکرے، اس کے تبصرے چل رہے ہیں۔ کان ہر ایک کے تعلقات کے بارے میں سن رہے ہیں، نگاہیں بری اور بے حیائی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بورڈ پر 8ویں کلاس سے ہی اسے لیسن جو پڑھایا جا رہا ہے، کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جنسیات کا بھی تعلیم اسے دی جا رہی ہے۔ ان سب کے ساتھ 15 سال میں بالغ ہوا لڑکا آج کے ماحول میں شادی کرنے کا خیال بعد میں سوچتا ہے، بدکاری کرنے کا خیال پہلے سوچتا ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شادی کرنے کا خیال جلدی نوجوانوں کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ابھی میری عمر 18 سال کی ہے۔ 18 سال کی عمر میں اگر میں باپ کو بولوں گا، ماں کو بولوں گا مجھے شادی کی ضرورت ہے تو مجھے تانے دیں گے، یہ عمر میں شادی کی بات کرتا ہے، شرم نہیں آتی، فلاں نہیں آتی۔ میرے سے بڑا بھائی ہے، 30 سال ہو گئی اس کی عمر، اب تک وہ گدھا شادی نہیں کیا ہے، تو میں کہاں سے شادی کی بات کر سکتا ہوں؟ میری 3 بہنیں ہیں، وہ راستے میں روڑا ڈال کے بیٹھی ہیں، ان 3 بہنیں جب تک اٹھ کے نہیں چلی جاتی اس وقت تک میری شادی نہیں ہو سکتی۔ بہنوں کے بہانے سے اس کی شادی رکی، بھائیوں کے بہانے سے اس کی شادی رکی، اور کبھی کوئی آڑے نہیں ہے، تعلیم کے بہانے سے اس کی شادی رکی، تعلیم بھی ہو گئی، جاب کے بہانے سے اس کی شادی رک گئی کہ 18 19 سال 20 سال کی عمر میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب مارکیٹ میں کمانے کے قابل ہے،
پھر بھی شادی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ باپ بھی کہے گا، ماں بھی کہے گا، یہ بھی سمجھے گا اپنے آپ کو کہ میں ابھی شادی کے لائق نہیں ہوں، بلکہ میں شادی کے لیے نالائق ہوں. یہ بھی سمجھے گا کہ میں شادی کے لیے نالائق ہوں. اور پورا سماج بولے گا ابھی ہمارا بچہ شادی کے لائق نہیں ہوا. اسی کو بولو نالائق ہے. لائق نہیں کو پیچھے کر لو، شادی کے لیے نالائق ہے. یہ نالائق لائق کب بنے گا؟ جب اس کی جاب شروع ہو کر سیلری آنا ہو جائے، اس کی کمائی سے خود شادی کرنے کا پیسہ جمع ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، گاڑی آ جائے، کبھی کبھار تو ذاتی مکان کا بھی خیال کہ ذاتی مکان مل جائے تو پھر اس کے بعد شادی کرنا آسان ہوگا. اب یہ ذاتی مکان شہروں میں 20 سال کی عمر سے کمانے والا شخص ذاتی مکان بنانے کی کوشش کرے گا شہروں میں، کس عمر میں جا کر ذاتی مکان بنے گا؟ اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں سے بتاؤ جس کا نکاح ہوا تھا اس موقع پر کون سا دولہا ایسا تھا جس کا ذاتی مکان شادی کے ٹائم پہ تھا؟ جو لڑکی یا لڑکی والے یا جو لڑکا یا لڑکے کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک کہ ذاتی مکان نہیں بنے گا، وہ پاگل نمبر 1 ہے. انہیں پہلے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. اس ماحول میں ذاتی مکان تمہارا باپ بنا کے دے گا. کتنے سال لگ جائیں گے اسے اپنی سیلری سے پیسہ جمع کرتے کرتے. اب وہ 15 سال کا بالغ ذاتی مکان کی خاطر دیر کرتے کرتے 20 سال کی عمر سے کمانا شروع کر کے 28 سال تک، یہ بیچ کے 8 سال 20 سال سے 15 سال سے 28 سال یعنی 13 سال کی عمر جو بالغ ہونے کے بعد گزرتی ہے، یہ 13 سال کی عمر تم میں سے کون جوان یا کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ جوانی کے بعد سے 28 سال تک میں اپنی بیٹی کو شادی سے روک کے رکھا ہوں، پھر بھی میرا بیٹا یا بیٹی کوئی گناہ کی حرکت نہیں کیا ہے؟ قسم کھا کے بولنے کوئی تیار ہے تو بولو دیکھیں گے. ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دے سکتا ہے. ایک جوان بھی اپنی پاک دامنی کی گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 15 میں بالغ ہوا، 13 سال تک اسے شادی سے روکا جائے گا تو کیا وہ ناجائز حرکتیں نہیں کرے گا؟ ناجائز حرکتیں جس لڑکے کو میسر، جس لڑکے کو موقع ملے، لڑکی کو موقع ملے، وہ بوائے فرینڈ کے ذریعے سے مارکیٹ میں بکنے والی لڑکیوں کے ذریعے سے پورا کریں گے. نہیں کریں گے تو اغلام بازی کریں گے، نہیں کریں تو ہینڈ پریکٹس کریں گے، نہیں کریں گے تو جو گناہ کے راستے ہو سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن کسی جوان کی جوانی پاک نہیں رہ سکتی ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح میں تاخیر کرنے پر اس سے ہونے والی بیماریاں کیا سوزاک کی بیماری، آتشک کی بیماری، دماغ کی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ جب شادی کا موقع آئے گا اس وقت یہ بیوی کے قابل نہیں رہے گا، وہاں تک بیماریاں لے جاتی ہیں. معلوم ہے باپ کو میرا بیٹا غلط دوستیوں میں پڑا ہے لیکن شادی کرانے تیار نہیں ہے، ناجائز تعلقات کا بھی علم ہے لیکن شادی کرانے تیار نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ باپ کی بیوی انتقال ہو گئی، باپ کی عمر 40 سال کی ہے اور یہ 40 سال سے لے کر 60 سال جیے گا. اب 40 سے 60 سال 20 سال کی زندگی ایک آدمی بغیر بیوی کے رہ سکتا ہے؟ اولاد کو معلوم ہے، خود اس کو بھی معلوم ہے، سماج کو معلوم ہے کہ 40 سال میں جو شخص ایسا ہے کہ بیوی مر گئی ہے اب یہ بغیر شادی کے نہیں رہ سکتا، تو یہ شادی نہیں کرے گا سماج کے ڈر سے کہ کیا کہیں گے، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، بچیاں شادی کے قابل ہو گئی، باپ شادی کرنے چلا ہے. پاگل ہو گئے ہو. شادی انسان کی ضرورت ہے، وہ ضرورت 15 سال میں بھی ہے، 50 سال میں بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں 25 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے وہیں 55 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا ہے. 25 سال کی عمر کا نکاح وہ جوانی کا نکاح ہے، 55 سال کی عمر کا نکاح وہ خدمت کی خاطر نکاح ہے. اب اس عمر میں اسے کوئی سہارا چاہیے. کیا 40 سال کے بعد اگر وہ باپ شادی نہیں کرے گا تو جو نوجوان شادی شدہ ان کے بیٹے ہیں ان کی بہو اس ساس اس سسر کی خدمت کرے گی جو پوری خدمت ایک بیوی کر سکتی ہے.
اس کے دھونے کے کپڑے، اندر کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی بیماری، اس کی دوائی، وہ سب چیزیں کیا ایک بہو کو خدمت کرنا گوارا ہے؟ اگر وہ کر لیتی ہے تو کیا اس جوان سسر کی بدنگاہی اس بہو پہ پڑنے کا امکان نہیں ہے؟ کیا یہ اتنا پاک دامن ہے کہ اپنی بہو کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ کتنے گھروں میں جہاں پر جوان ساس سے داماد کا پردہ نہیں، جوان سسر سے بہو کا پردہ نہیں، جہاں پر سالی سے بہنوی کا پردہ نہیں، ان جگہوں پر دیور سے اگر بھاوی کا پردہ نہیں، اگر جیٹ سے بھاوج کا پردہ نہیں، ان جگہوں پر جہاں پر عزتیں لٹتی دیکھی گئی ہیں، اخبار کا ہر روز کا پنہ تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ بیٹی اپنے سوتیلے باپ کی محبت میں آ کر ماں کا قتل کر رہی ہے، بیٹا اپنی فلاں ماں کی محبت میں آ کر فلاں کو قتل کر رہا ہے۔ ایسے واقعات روزانہ پڑھتے ہو، آنکھوں سے گزرتے ہیں، پھر بھی دماغ کے دروازے نہیں کھلتے کہ اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ جوانی میں شادی کرنے کے لیے بدکاری پہلے دماغ میں آئے گی، نکاح کا تصور تک بھی نہیں آتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے شہوت بھی رکھی ہے، محبت بھی رکھی ہے۔ یہ بالغ ہوگا تو شہوت بھی پیدا ہوگی، محبت کے جذبے بھی پیدا ہوں گے۔ اب وہ محبت اور شہوت یا تو جائز طریقے سے پوری کرو یا تو ناجائز طریقے سے پوری ہوگی۔ ناجائز طریقے سے پوری ہوگی تو اس پر جو بیماریاں شروع ہوتی ہیں ان بیماریوں کا سد باب نہیں ہو سکتا۔ کھانا انسان کی فطرت ہے اور ضرورت ہے، پیاس انسان کی فطرت ہے اور ضرورت ہے، کپڑے، مکان، سایہ انسان کی ضرورت ہے اور فطرت ہے۔ ٹائم پہ کھانا نہیں ملا کیا ہوگا؟ گیسس کی بیماری ہوگی۔ ٹائم پہ پانی نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ کڈنیز فیل ہونے کے اندیشے ہو سکتے ہیں۔ ٹائم پہ نیند نہیں ہوئی تو دماغ خراب ہونے کا، اور پھر آدمی کو نیند نہیں آنے کی وجہ سے دماغ کی رگیں کام نہیں کرنے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جب اتنی کامن سینس اللہ تمہیں دیے ہیں کہ ایک کھانے کے 2 نوالے ٹائم پہ ہونا، پانی کے 2 قطرے ٹائم پہ ہونا ہے، اور نیند کی چند گھنٹے انسان کو ٹائم پہ ملنا ہے، تو وہ ضرورت انسان کی جو جائز خواہش ہونی ہے وہ گھنٹوں، مہینوں نہیں، سالوں تک بھی اگر نہیں ملے گی تو کیا اس سے جوان آدمی کو بیماریاں نہیں شروع ہوں گی؟ اتنی بات عقل میں کیوں نہیں آتی ہے کہ لوگ 18 سال کی عمر، 21 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، یہ تو پاگلوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا، کریں گے تو کیس ہوگا، فلاں ہوگا۔ ارے یہ تمہارے رب نے تمہیں کیا قانون دیا ہے؟ کیا بھولا پن، کیا اطاعت، کیا فرما برداری ہماری قوم کی۔ جیسے ہی اخبار میں آیا کہ 21 سال ہو گئی نکاح کی عمر، تو ادھر لڑکی والے، لڑکے والے، قاضی صاحبوں کی تو واہ واہ ماشاءاللہ، پورے سال کی کمائی ان 10 دنوں میں ہو گئی۔ پورے حیدرآباد میں 3 دن میں 1000 نکاح ہوئے ہیں، اور پورے ہندوستان میں 10 دن میں 1 لاکھ نکاح ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ 21 سال ہو گئی عمر۔ اب اگر نہیں کریں گے جلدی سے تو پھر 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، 3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کم از کم قانون سے ڈر کے تو پہلے نکاح کر لیے، اللہ سے ڈر کر نکاح نہیں کیے، گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح نہیں کیے، قانون سے ڈر کر نکاح کیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کے مراحل کیا ہیں؟ نکاح ہو جائے، رخصتی بعد میں کر لیں گے، رخصتی بعد میں کر لیں گے۔ نکاح پھر حجامت کے واسطے کیے تھے، کرنے کا مقصد کیا تھا پھر نکاح؟ نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گناہ سے بچا سکیں ہم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو۔ جب اسے ایک جائز جگہ خواہش پوری کرنے کا راستہ ملے گا تو پھر اس کا دماغ ناجائز طریقے پہ نہیں جائے گا۔ لیکن کیا بھولے لوگ ہیں، نکاح کر لیں گے، قاضی صاحب سے فارم لے لیں گے، وہی ڈیٹ جو 6 مہینے کی 8 مہینے کی رکھی ہوئی ہے اور فنکشن ہال بک کیا ہوا ہے، اس دن رخصتی کریں گے اور دھوم دھام سے کریں گے۔ غلیظوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے، کم از کم اللہ نے ایک کرونا وائرس کے ماحول میں سنت والی شادی کرنے کا موقع دیا تھا سادگی کے ساتھ۔ اب اس قانون کے ڈر سے کم از کم ہم وہ فنکشن ہال کینسل کراتے، وہ بلا بدتر کی تاریخیں کینسل کرا کے جھٹ سے جو تاریخ ملی فوراً شادی کرا کے سادگی کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ ایسے موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے شادی ہو جائے، رخصتی بعد میں دیکھ لیں گے، حضرت جبرائیل یا حضرت اسرائیل آ کے کریں گے۔ کتنی غلیظ سوچ بن چکی ہے۔ اب
بتاؤ شادی کے بعد جب یہ نکاح ہو گیا، اب رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی جب نہیں ہوگی تو اب یہ لڑکا لڑکی جس کا نکاح ہوا ہے وہ آپس میں چیٹنگ کریں گے نہیں کریں گے، ویڈیو کال کریں گے نہیں کریں گے، اور ویڈیو کال میں جوانی میں مطالبات ہوں گے نہیں ہوں گے، میں تمہاری جسم دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اور ویڈیو کال تمہیں دکھنے سے پہلے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، تمہاری بہو بیٹیوں کی تصویریں وہاں ریکارڈ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، پھر اس کے بعد ان تصویروں کا بلیک میل ہونے کے لیے بلی بائی ایپس نکلا ہے، تمہارے فیس بک پر، تمہارے یوٹیوب پر، تمہارے فلاں پر جو تصویریں تم اپلوڈ کر کے رکھتے ہو، بے شرم بے حیا بن کر ان لڑکیوں کی تصویروں کو بلیک کی میل میں لیا جائے گا، اسے ناحق طریقے سے چوری کیا جائے گا اور اس ایپ میں اپلوڈ کیا جائے گا، پھر تمہاری بہو بیٹیوں کے دام لگیں گے، اس کا نیلام ہوگا کہ فلاں مسلمان لڑکی، اور یہ چل رہا ہے، اس سے لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں، مسلمان بیٹیوں کی تصویریں اپلوڈ کر ان کا بھاؤ لگایا جا رہا ہے اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے اور انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس نام پر، لیکن شرم نہیں آئے گی، عقل نہیں آئے گی کہ ہم کیسے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں۔ غربت بہانہ ہے، غربت ہمیں بہانہ ہے، ابھی جاب نہیں لگی، ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا، بچہ 12 سے 13 سال کا ہونے پر ہی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اتنی مالی فراوانی کا انتظام کر لے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد جلد ہی ہم نکاح کر لیں۔ جلدی نکاح نہیں کرنے کے نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور جلدی نکاح کرنے کے فوائد، اگر جس کا نکاح 20 سال میں ہو جاتا ہے، 40 سال ہونے تک اس کا بیٹا 19 سال کا رہے گا، 40 سال ہونے تک 19 سال کا رہے گا، اس 19 سال 20 سال میں اس کا نکاح ہوگا، 55 سال 60 سال تک آدمی 45 سال کی عمر میں گھر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کمائی پر کھا سکتا ہے، بوڑھا ہونے تک بھی بیل کی طرح ریپتے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آدمی اگر جوانی میں نکاح کر لیتا ہے، دیر سے نکاح، 30 سال 35 سال میں نکاح ہوگا، 36 37 سال میں بچہ ہوگا، جب یہ 50 سال کی عمر کو پہنچے گا تو بیٹا بھی 12-13 سال کا ہے، 12-13 سال کے بیٹے کو بوڑھا باپ پالے گا، وہ پوتے کو کیا دیکھے گا، دادا نانا کیا بنے گا۔ رشتوں کی قدر، رشتوں کا جوڑ، نکاح کے فائدے کچھ خیال میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بہترین بات فرمائے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، بے نکاح لڑکیوں کا، عورتوں کا نکاح کر دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب بھی ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ غریب لڑکی غریب لڑکا بھی ہو، نکاح کر دو، نکاح سے اللہ مال دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 صحابہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں اطلب الفضل بالباہی، نکاح کے ذریعے سے مال تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد آنے والی بیگم کی برکت سے تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ شادی سے پہلے کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، آنے والی اس عورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ اور تم میں سے بھی کتنے لوگ وہ ہوں گے جو شادی نہیں کرنے کی وجہ سے آوارہ تھے، باپ کا ناک میں دم کر رہے تھے، تو باپ نے کیا کیا، شادی کر دے تو سدھرتا ہے۔ آنے والی لڑکیوں نے تمہیں سدھارا ہے، اس کی برکت سے صحیح راستے پہ چلے ہو۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہیں بھی بزنس کرو سکسس نہیں ہو رہا تھا، شادی کے بعد بزنس شروع کیا، وہ مکان خریدا، وہ زمین خریدا، اللہ اس کے بعد سے برکت دینا شروع کیے ہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے برکت کے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، کچھ نہیں ہے گزارے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ تو ہم کیا بولتے، کہیں جاب دیکھو، کہیں کماؤ، کہیں نوکری کرو، کہیں کچھ تو کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کر لو، میرے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کر لو، تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہوگا، بیوی کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ نکاح کرنا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مہر تو بھی دے سکتے ہو؟ نہیں، مہر بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن یاد ہے؟ سورہ اخلاص، وہ 4 سورتیں یاد ہیں،
ٹھیک ہے، مہر میں یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دو۔ اس سے بڑا غریب کون نوجوان ہوگا جسے اپنی بیوی کا مہر دینے کچھ نہیں، اللہ کے نبی قرآن کو مہر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا غریب کون ہے جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر مانگتے ہیں یا رسول اللہ کچھ گزارے کو دے دو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر میں کیا ہے؟ ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے، پیالہ لے کے آؤ۔ لانے کے بعد مارکیٹ صحابہ کے سامنے بولا یہ پیالہ کون خریدے گا؟ 2 درہم میں پیالہ بیچا۔ جاؤ مارکیٹ میں جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کے بیچو، اور پھر وہ 15 دن تک نہیں دکھنا، لکڑیاں لاتے رہو بیچتے رہو، لاتے رہو بیچتے رہو۔ 2 درہم میں پیالہ بیچ کر بزنس شروع کرے، اس کے بعد ان 15 درہم سے گھر کا سامان اناج سب لے جا کر کھلایا۔ اللہ کے نبی کے پاس خوش ہو کر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا، اب بیوی بچوں سب کو کھلا رہا ہوں۔ بیوی بچے والا ہے لیکن گھر میں کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، لیکن بیوی ہے گھر میں۔ ایسے غریب انسان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ غریب، عربی میں غریب کا معنی فقیر ہے ہی نہیں ہے، غریب تو اجنبی کو بولتے ہیں۔ عربی میں مسکین یا فقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسکین اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک ٹائم کا یا ایک دن کا کھانا ہے تو ٹھیک ہے، ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے اسے کہتے ہیں فقیر۔ یہ شریعت کی نظر میں غریب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ شخص غریب ہے۔ اب ایک نوجوان اپنی بیوی کو 2 لقمے کھلانے، 2 روٹی کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس عمر میں نکاح کیے اس عمر میں نبی کی مالی حالت کیا تھی؟ اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی 9 نکاح کر رہے ہیں، ایک ساتھ 9 بیویاں ہیں، اور بیویوں کے گھروں میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانا نہیں پک رہا ہے، ایسی غربت ہے۔ آج بتاؤ کون سا نوجوان ایسا ہے جس کے گھر میں یہ حالت ہو کہ 40 دن اس کے گھر میں چولہا نہ جلے؟ لیکن بیویاں گھر میں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچنا یہ فرض ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وسعت کے راستے کھولتے ہیں۔ تعلیم بہانا ہے، ابھی پڑھائی چل رہی بچے کی، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، تعلیم کی وجہ سے بہانا ہے۔ دینی تعلیم پڑھنے والے ہوں یا کوئی اور عصری تعلیم پڑھنے والے ہوں، جوان ہونے کے بعد سے فطری اور نیچرل جو اللہ نے رکھا ہے وہ خواہشات غلط طریقے سے سب میں ہوں گے، سب میں پنپیں گے۔ تعلیم فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اور ہر بندے کا گناہ سے بچنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ والی تعلیم کی خاطر فرض عین چھوٹ رہا ہے کہ حرام کاری اور بدکاری میں مبتلا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک سیٹھ صاحب، نواب صاحب اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، میری بیٹی کا نکاح ہونا ہے، آپ کے شاگردوں میں سے کوئی بااخلاق ہو تو بتا دیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ یہ بچہ بااخلاق ہے، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ صبح کلاس میں بات ہوئی، عصر کے بعد نکاح طے ہو گیا، عصر کے بعد نکاح طے ہو گیا۔ اب ایک ہی جوڑا اس طالب علم کے پاس ہے، دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ نکاح کے خاطر وہی جوڑا دھو کر لنگی باندھ کر سوکھنے ڈالا، اتفاق سے عصر تک نہیں سوکھا یا بارش ہو گئی، وہی بھیگے کپڑے پہن کر نکاح کی مجلس میں آ کر بیٹھا۔ نواب صاحب دیکھ رہے ہیں ہونے والا داماد صبح کے کپڑے دھو کر گیلے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بچہ دیندار اور بااخلاق ہونا چاہیے۔ نکاح ہو گیا، بیٹی کو لا کر حوالے کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک آدمی کو 2 روٹی ملتے ہیں کھانے کے لیے، اسی روٹی میں بیوی کو کھلا رہے ہیں۔ کبھی سالن کم پڑ گیا، مارکیٹ سے جا کر سبزی بیچنے والے دکانوں پر جو سبزیاں ٹماٹر بھاجی پھینک کر چلے جاتے ہیں وہ چن کر لاتے ہیں اور اسے دھو کر سالن بنا کر جوان دلہن کو کھلا رہے ہیں۔ مہینہ 2 مہینے ہونے کے بعد جب یہ نواب کی بیٹی اپنے گھر پہنچتی ہے، ماں اپنی بیٹی کی خیر خیریت پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹی شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ سونے کے پانی سے دل کی تختی پر لکھنے والا جملہ اس بیٹی کا، امی جان ہم تو پڑھا اور سنا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، میں تو ہر رات جنت میں گزار رہی ہوں۔
جب لڑکے بااخلاق ہوتے ہیں تو وہ سبزی اور سوکھے پتے بھی کھا کر اپنے شوہر پر قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جب لڑکیوں کی تربیت نہ ہو، پڑھاؤ، ایجوکیشن، ڈگریاں، بڑے بڑے کالجز، وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کون اس کا بوائے فرینڈ ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، بڑے اچھے اعتماد حسن زن کے ساتھ تم حسن بصری ہو، تمہاری بیٹیاں رابعہ بصریہ ہیں، کوئی گناہ ان سے ہوتا نہیں ہے، نہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، تمہاری جوانیاں تمہیں یاد نہیں ہے کہ کس بنیاد پر اپنے بچوں کی جوانی پر ویسا جھوٹا اعتماد کر رہے ہو جب تم نے ویسی ناپاک جوانیاں گزاری ہیں، جبکہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، یہ اتنے غلط سورسز نہیں تھے، تو پھر تمہارے بچوں کی جوانی میں کیسے یہ امید کرتے ہو کہ تمہارے بچے ان کی جوانیاں بڑی پاکی کے ساتھ گزاریں گے؟ تعلیم تو آدمی کی عقل کو بیدار کرنے کے لیے، جس تعلیم سے آدمی کی عزت لوٹ جائے، جس تعلیم کی بہو بیٹیوں کی عزت کے چھیتڑے اڑا دیں، ویسی تعلیم سے تو جہالت لاکھ درجے بہتر ہے۔ جہاں تعلیم اور ڈگری کے بہانے کیوں پڑھا رہے ہو؟ بس نکاح اور رشتے اچھے آئیں گے، بچی پڑھی لکھی ہے تو رشتے اچھے آئیں گے، اس رشتے اچھے آنے کی چکر میں بچی کی پڑھائی کی عمر 25 سال 27 سال 28 سال 30 سال ہو گئی لڑکی کی عمر کی، اب اس عمر کو دیکھ کر پڑھا لکھا بھی نکاح کرنے تیار نہیں ہے۔ جس ڈگری والے کے انتظار میں تھے، اب وہ ڈگری والا 30 سال کی نہیں چاہ رہا، وہ 18 سال کی 22 سال کی چاہ رہا، ڈگری بھی ہونا ہے اور عمر بھی کم ہونا ہے، کیسے ہوگا؟ معیارات جب بڑھ جائیں گے، مطالبے بڑھ جائیں گے، بعض لوگ نکاح میں تاخیر کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ابھی جوڑا جہیز کا سامان بچی کے لیے جوڑنا ہے، جوڑے جہیز کے سامان جوڑنے میں بچی کی نکاح کی عمر نکل رہی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 5 لاکھ دینے تیار ہیں، 10 لاکھ دینے تیار ہیں، ہم گاڑی دینے تیار ہیں، لیکن کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ بچی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ یہ سب دیکھ رہے ہو سماج میں، اب اس عرصے میں کیا بدکاری ہوگی، کیا برائی ہوگی، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر جگہ کا ماحول، کہیں پڑھائی کو بہانا، کہیں غربت کو بہانا، اور کہیں پر تو بڑی بہن بڑے بھائی کو بہانا، کہیں سماج کو بہانا، یہ سارے بہانے بنا کر لوگ نکاح کی عمر میں جو تاخیر کر رہے ہیں، یاد رکھ لو تمہارا جوان بیٹا، تمہاری جوان بیٹیاں تمہارے بد پیچھے جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کا وبال تم پر بھی پڑے گا اگر تم نکاح میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہو۔ کیا بولیں گے لوگ؟ کیا بولیں گے لوگ؟ ہمارے بڑے بھائی کی بہن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر میں اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا تو کیسے ہوگا؟ ہم 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کتنی کامن سینس بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے میری بیٹی سے پہلے بیٹے کا نکاح نہیں ہونا، یہ بھی ہے، بیٹی سے پہلے بیٹے کا نکاح نہیں کریں گے، بیٹا 24 سال کا ہے اور بیٹی 18 سال کی ہے، تو 24 سال والا بیٹھا ہوا ہے اس 18 سال والی کے انتظار میں کہ اس کا ہو تو میرا ہوگا۔ اب یہ 24 سال والا کا جب نکاح نہیں ہوگا اس بیٹی کے انتظار میں، تو اس بیٹی کو کوئی لڑکا ملے گا تو نکاح ہوگا۔ اب اس 24 سال والے کا نکاح بھی اسی واسطے رکا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی کا پہلے نکاح ہو جائے تو پھر میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا، تو ادھر بھی بیٹی کے واسطے انتظار میں ہیں، بیٹے کو پیچھے کر دیا، ادھر بھی بیٹی والے سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا ہو جائے اس کے بعد نکاح کریں گے، تو دونوں جگہ پر لڑکے اٹکے ہوئے ہیں، دونوں جگہ پر۔ جب تمہارے گھر سے بیٹی اٹھنا ہے، تم اپنے بیٹے کا پہلے نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو لا لو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر کی بیٹی کو اٹھائیں گے۔ نہیں، وہ نہیں ہوگا، پہلے ہمارے گھر کی بیٹی اٹھ جائے پھر اس کے بعد دوسروں کے گھروں کی بیٹیوں کو ہم لائیں گے۔ یہ بہانہ تمہارے نوجوان بیٹے کو کس حرام میں مبتلا کر رہا ہے؟ اور پھر ماحول، کلچر، یورپین کلچر کی وجہ سے، جہاں ہم علماء منع کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قابو میں رکھو، شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل نہ دو، یورپین کلچر، مغربی کلچر کی وجہ سے جو آوارگی عیاشی پھیل رہی ہے، اس آوارگی عیاشی کے نام پر ان کا ساتھ دینے سے اپنی اولاد کو روکو نہیں۔ وہ آزادی کا دن ہے، وہ فرینڈشپ ڈے ہے، اور وہ نیو ایئر نائٹ ہے، وہ فلاں سال ختم ہو رہا ہے، 10 بار بولا گیا کہ بھئی سال ختم ہونے پر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن کیا کیسی آزادی؟ صرف اس تلنگانہ شہر میں، صرف اس حیدرآباد شہر میں آزادی کی اس رات میں 172 کروڑ کی شراب بیچی گئی۔
اور پورے تلنگانہ اور آندھرا میں 300 کروڑ کا شراب کا فائدہ گورنمنٹ کو پہنچا ہے. 300 کروڑ اتنا شراب عام. 2020 میں تو لاک ڈاؤن میں تھے، اس لیے اس وقت تو 2765 کروڑ کی شراب بکی، لیکن صرف 2021 کے دسمبر کے مہینے میں 3400 کروڑ سے زائد کی شراب صرف ایک مہینے میں بکی ہے، صرف ایک مہینے میں. اور پورے سال 2021 میں 30 کروڑ 222 ہزار کی شراب. ماشاءاللہ، اللہ کی لعنت ہو جس میں شراب ایسی عام ہے. اور صرف تلنگانہ میں 222 شراب خانے ہیں اور 1500 کلب ہیں. اور کتنے لڑکیوں کی تربیت اور لڑکوں کے تربیت کے لیے کلب کتنے ہیں بتاؤ. جہاں شراب خانے عام، پب عام، ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہے. وہاں پر اپنی بچیوں پر اعتماد ہے کہ ہماری بچیاں کوئی گناہ نہیں کریں گی، ہمارے بچے کوئی گناہ نہیں کریں گے. کیسی افسوس اور کیسی حماقت کی بات ہے. اس لیے جب لڑکا بالغ ہو جائے، جس طرح بھوک لگنے پر کھانے کی فکر، پیاس لگنے پر پانی کی فکر، بالغ ہو جائے تو نکاح کی فکر کرو. لڑکی اگر شادی کے بعد بیوی انتقال ہو جائے، 50 سال والا بھی ہو، 45 کا ہو، 55 کا ہو، 60 کا ہو، اگر بیوی انتقال ہو گئی تو 60 سال کی عمر والے سے بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی نکاح کی فکر کرو. اگر لڑکی شوہر انتقال ہو گیا، 35 سال، 40 سال، 50 سال والی عورت بھی کیوں نہ ہو، اپنے نکاح کی فکر کرو. تمہارے بچے نکاح کریں گے، وہ راحت سے رہیں گے، تم نکاح کرو اور اپنے راحت سے رہو. نہیں رہو گے، نہیں کرو گے، بولنا کام ہمارا ہے. کڑ کے مرنا، یا تو گناہوں کے راستے پہ جینا، یا نہیں تو اپنے اندر سے کوس لے کے بیماریوں میں مبتلا ہو کے رہنا. وہ آپ اپنی ذمہ داری ہے کون کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے. صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے کوئی گلاش. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 19 سال کی عمر میں، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 17 سال کی عمر میں، عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 17 سال کی عمر میں، علامہ اقبال کا نکاح 16 سال کی عمر میں، شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح 18 سال کی عمر میں. اپنے اکابر کے 50 نام ہیں جس میں انہوں نے 20 سال سے پہلے نکاح کر لیا. اور جسے تعلیم رکاوٹ ہے تو یہ کیسے بڑے بڑے شیخ الحدیث بن گئے. علامہ اقبال 16 سال کی عمر میں نکاح کر کے علامہ اقبال بن رہے ہیں، اور یہ نالائق 25 سال کی عمر میں بھی نکاح کر کے لائق کا نہیں بن رہا ہے. اس لیے اپنے جوانی کی حفاظت کرنا ہو تو شادی کی فکر کرو، چاہے وہ ایک شادی ہو، چاہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں ہو. علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلیس الفقر من موانع النکاح، غریبی نکاح کو روکنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ذریعے سے تمہاری غریبی دور ہوگی. چاہے وہ ایک شادی کرو، چاہے 4 شادیاں کرو، غربت تمہیں نکاح سے روکنے کا سبب نہیں ہے، نکاح کی وجہ سے تمہاری غریبی دور کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.